ایلیومیناٹی کے حوالے سے میں نے بہت پہلے بات کی تھی, اور میرے مختلف جو ہے وہ آپ کو اس میں پوڈ کاسٹ اور ویلاگس ملیں گے. ایلیومیناٹی ایک ایسا مذہب جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے کہ جو شیطانیت کا مذہب ہے. یہ ایلیومیناٹی کے ذریعے جو ہے وہ شیطانیت کو پھیلانے کی سازش بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس طرح کے ریالٹی شو اسلام کے اکارڈنگ ٹو نہیں ہے. یہاں پر اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ شادی سے پہلے آپ کوئی لیونگ ریلیشن شپ لگائیں, یا آپ اس طرح سے اپنا پارٹنر جو ہے وہ پسند کریں کہ ایک ہی گھر میں لڑکا اور لڑکی رہ رہے ہیں اور وہیں پہ وہ گیمز کر رہے ہیں اور وہیں پہ ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو پھر کل کو آپ تو فزیکل کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بھی دکھا دیں گے بہت کچھ, پھر جو ہے وہ عوام کہاں جائے گی؟ ہمارے بچوں کے جو ذہن ہے, 8 سال کا بچہ اگر وہ اسکرال کرتے ہوئے وہ ریالٹی شو کی ایپیسوڈ اس کے سامنے آ جاتی ہے, جو کہ آئے گی, اس کی پروموشن کی گئی ہے باقاعدہ, یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس پہ پیسہ لگایا گیا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی بھی ملک کو برباد کرنے کے لیے. میں پہلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکی ہوں, دوبارہ کہہ رہی ہوں, بارہا ہر جگہ یہ بات کہوں گی کہ کسی بھی ملک کی تباہی اور بربادی اس وقت ہوتی ہے جس وقت اس کی معیشت کو برباد کیا جاتا ہے, یا جس وقت اس کی نوجوان نسل کو بے راروی اور بے حیائی کی طرف لگا دیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے وہ کسی بھی ملک کی بربادی کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ دشمنوں کی سازش ہے. یہ کوئی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کوئی پاکستان سے جو ہے وہ یہ آیا ہے یا پاکستان کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بنایا. نہیں, یہ پوری یہودی لابی ہے جنہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے یہ پلان بنایا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم پیدا کرنے والی آج وہ مائیں نہیں رہی ہیں یہاں پر. محمد بن قاسم جو ہے وہ آج کے دور میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, لیکن ایک ڈرا ہوا سہما ہوا ایک مرد جو ہے وہ عورت نما آپ کو یہاں پر ضرور نظر آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے میجورٹی جو ینگ ہیں, لڑکے ہیں, جنریشن زی ہے, وہ عجیب خواتین جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے ہاتھوں پاؤں کے زاویے, ان کی بات کرنے کا انداز, ان کے پہننے اوڑھنے کا انداز. اسلام کہتا ہے کہ مرد کے لیے سلک کا لباس جو ہے وہ نہیں اس کو پہننا چاہیے, سونا نہیں پہننا چاہیے مرد کو. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر ہمیں اکارڈنگ ٹو احادیث مبارکہ یا ہمیں ہماری کتاب اسلامی کتابوں سے ملتی ہیں, تو کیا ہم اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے؟ آج عورتوں والے لباس جو ہے وہ مرد پہن کے پھر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں, مرد کی شان ہی نہیں ہے یہ. مرد کا جو ایک ذکر ہے یا مرد کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہی تب ہوتا ہے شجاعت اور بہادری پہ, کہ مرد ہوتا ہی شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہے. تو یہاں کیسے نمونے پھر رہے ہیں؟ یہاں کیسے جو ہے وہ مرد ہم نے جو ہے وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکی نما حرکتیں کر رہے ہیں, اور پھر یہ اس طرح کے لڑکے جو کسی ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ مطمئن بھی نہیں ہے, جنہیں اپنے پارٹنر بدلنے کی آپشن دی جا رہی ہے اس ریالٹی شو میں. تو ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہو رہا ہے نا ڈاکٹر نبیہ, بھلے چھپکے سے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. اور اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا صرف یہی مسئلہ رہ گیا لازوال عشق جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے گی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان تو مسائل کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے. بے حیائی, بے راروی, جھوٹ, دھوکہ, فریب, ایک دوسرے سے چیٹنگ, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو نہ نبھانا, یہ یہاں پر جو ہے وہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں چیزیں. لیکن ان کو روکنا تو ہوگا نا, کسی کو آگے بڑھ کر اس پر بات تو کرنی ہوگی. سب ڈر کر بیٹھ جائیں گے, چھپ کر بیٹھ جائیں گے, اور ایک ڈاکٹر نبیہہ کو آپ میدان میں چھوڑ دیں گے تو پھر ساری دنیا ڈاکٹر نبیہہ پر ہی انگلی اٹھائے گی کہ یہ ایک عورت ہے جس کو پرابلم ہے, باقی ساری عوام جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے, باقی کسی کی جو ہے وہ ضمیر زندہ نہیں رہا, باقی کسی کو سچ اور حق کی بات کا جو ہے وہ اندازہ نہیں رہا. کیا صرف ایک ڈاکٹر نبیہہ نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آپ کو سچائی اور حق کی بات بتانی ہے؟ باقی کہاں ہے آپ کے عالم دین؟ باقی کہاں ہے آپ کے جو ہے ماہر نفسیات؟ باقی کہاں ہے آپ کے لوگ جو سچ اور حق کو بتا سکے؟ کیوں نہیں بات کرتے اس ریالٹی شو پہ؟ کیوں اس کو بین کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں کیمپین نہیں چلائی جا رہی؟ سب خاموشی سے تماشائی بنے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, اس ریالٹی شو کی ڈسکشن جو ہے وہ کہیں اور آپ نے دیکھی ہے؟ کسی اور کو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. جو کسی غلط چیز کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کرنے کی سازش کر دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ریالٹی شو سے جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کتنا نقصان ہونے والا ہے نوجوان نسل کا؟ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ جو ویژول ہم دیکھتے ہیں وہی نوجوان نسل جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. نوجوان جب کالج تک پہنچتے ہیں تب بے راروی یا اس بے حیائی کی طرف آتے ہیں, لیکن اس ریالٹی شو سے 8 سال کا بچہ بھی بگڑ سکتا ہے. اس ریالٹی شو کو دیکھ کر 7 سال کے بچے میں بھی جو ہے وہ پارٹنر کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو ہے وہ خواہش پنپ سکتی ہے. سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. مجھ سے نہیں, میرے سے بہت سینئر ماہر نفسیات سے بھی آپ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس قسم کے ریالٹی شو ہمارے بچوں کی ذہنیت پہ اثر نہیں ڈالیں گے؟ کیا وہ ذہنی دباؤ کا انتشار کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیا وہ غلط طرف نہیں لگ سکتے؟ کیا ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی؟ آپ نے ابھی یہ جملہ استعمال کیا کہ ابھی ہمارے ملک میں یہ سب کچھ چھپ کر ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے, چھپ کر ہی ہو رہا ہے.
لیکن جب اس طرح کے ریالٹی شو جو ہے وہ بنائے جائیں گے تو پھر سب کچھ سرعام ہوگا. پھر جو لوگ ڈرتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں وہ خوشی سے جو ہے وہ اپنے پارٹنر ایکسچینج کریں گے, انکریج ہو جائیں گے نا, ان کو حوصلہ ملے لوگ گا. اپنی بیویاں, عزت دار لوگ, خاندانی لوگ اپنی بیویوں کی جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کی نظر بھی جو ہے وہ کسی غیر مرد کو جو ہے وہ ڈالنے نہیں دیتے. وہ اپنی بیویوں کو اس طرح سے جو ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں. اور یہ کیسا جو ہے وہ ہمارا ملک بنتا جا رہا ہے, یہ کیسے ریالٹی شو جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں جس میں آپ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں, ان کے جسم جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کر دیا آپ نے, اور اس میں جو ہے وہ آپ لڑکوں کو لے کر جا رہے ہیں اور لڑکیوں کو ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسا ریالٹی شو بنائیں جس میں کبھی پاکستان میں یہ کوشش کی گئی کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے, اس طرح کے کوئی ریالٹی شو بنائیں. وہ ماں باپ جو اولڈ ہوم میں پڑے ہیں, بیچارے بے یارو مددگار, جنہوں نے ڈاکٹرز بنا کے اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے, پروفیسر بنانے کے لیے, ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے ملک سے باہر تعلیم کے لیے بھیجا, اور انہی بچوں نے اپنے والدین کو جب وہ بوڑھی حالت میں آ گئے تو ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم پھینک دیا. اس پر ریالٹی شو بنائے نا کہ ایک بچوں کو جو ہے وہ اپنے والدین نے تربیت کر کے بڑا آدمی بنا دیا, لیکن آپ تو بڑے آدمی بنے نہیں, آپ تو گھٹیا آدمی بن گئے. آپ نے تو گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کہ انہی والدین کو جنہوں نے اپنی ساری جوانی, ساری زندگی, سارا پیسہ انویسٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, پروفیسر بنایا, اچھا بڑا انسان بنانے کی کوشش کی, آپ نے کیا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کہ انہی والدین کو اٹھا کے آپ نے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا. کبھی اس پہ ریالٹی شو بنائے نا, یہ ہے ریالٹی, یہ ہے آپ کے ملک کی ریالٹی جس میں آپ نافرمان اولاد کو جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان نافرمان اولادوں کے لیے جو ہے وہ شو بنائیں کہ یہ فرما بردار کیسے بنے. اگر آپ کو شو بنانے ہیں اور ریالٹی شو کو پروموٹ کرنا ہے تو سچ اور حق کیسے بولا جاتا ہے اور حق بولنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کی جاتی ہیں, ایسی جو ہے وہ ریالٹی شوز بنائیں. ریالٹی اگر دکھانی ہے, لازوال عشق کے نام کو بدنام مت کریں. ایک تو آپ اس شو کا نام تبدیل کریں, کیونکہ عشق کا معاملہ جو ہے وہ معرفت کا معاملہ ہے. عشق کی بات جو ہے وہ بابا بلے شاہ جو ہے فرماتے ہیں وہ محبوب کا ذکر ہے. محبوب کون ہے؟ محبوب کوئی انسان نہیں ہے, محبوب رب تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ معرفت میں دیکھیں تو رب کے ساتھ کنیکشن ہے عشق کا. آپ نے عشق کو جو ہے وہ ایسی نوجوان نسل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جنہیں محبت کے معنی نہیں پتا, یہ عشق کی بات کریں گے, اور وہ بھی لا زوال عشق. یہ تو زوال ہی زوال ہے, لا زوال تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کا زوال شروع ہو گیا, آپ نے تو اپنا زوال شروع کر دیا. یہ کوئی لازوال عشق نہیں ہے, یہ زوال ہے نوجوان نسل کا. آپ عشق کے نام کو بدنام کر رہے ہیں, آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں اس ریالٹی شو کے نام رکھنے سے. یہ عشق اس کا نام ہی نہیں بنتا. اچھا, یہ آن ایئر ہونے سے پہلے بائیکاٹ ہو جانا چاہیے اس ریالٹی شو کا؟ ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اس کی ایپیسوڈز ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈ کر چکے ہیں, اس شو کو وہ بنا چکے ہیں. یہ شو صرف اب جو ہے وہ تیاری یہ پکڑ لیا ہے کہ اس کو لانچ کرنا ہے انہوں نے, اور یہ میرا خیال ہے 29 ستمبر یا اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو لانچ کر دیا جائے گا. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, جیسے ہی یہ لانچ ہوگا, ہماری عوام اور ہماری نوجوان نسل پہلے ہی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے بچوں کا, پہلے ہی جو ہے وہ خرافات اور مختلف قسم کی گندی ویب سائٹس ہمارے پاس موجود ہے جس پہ سارا دن بچے بیٹھ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. یہاں پہ کنٹرول جو ہے سوشل میڈیا پر ہے ہی نہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ویسا جو ہے وہ آ کر سوشل میڈیا پہ بات کر دیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ کا انسٹاگرام اور فیس بک عیاشی کا اڈا بن چکا ہے. یہ میں کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں کر رہی. جیسے ہی آپ اسکرال کرتے ہیں فیس بک اور آج جیسے اسکرال کرتے ہیں آپ انسٹاگرام, ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ایسی خواتین کی تصاویر ملنا شروع ہو جاتی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے تو سارے معاشرے کو صرف ایک ہی طرف لگا دیا ہے کہ آپ نے, حکم یہ تھا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, حکم یہ تھا کہ جس نے نفس کو کنٹرول کیا اسے اللہ نے اعلیٰ مقام دینا ہے. آپ نے لوگوں کو جو اللہ کے جس چیز پر انعامات تھے ان سے دور کر کے جس چیز پہ دوزخ فرض کر دی گئی اس چیز کی طرف عوام کو لگا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں, یہ پوری کی پوری سازش ہے. یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو پاکستان میں سٹارٹ ہو چکی ہے. ہم اس ٹائم حالت جنگ میں ہیں, یاد رکھیے گا. جنگ صرف جو ہے وہ میزائلوں سے نہیں ہوتی, جنگ صرف بم بارود سے نہیں ہوتی, جنگ نسلوں کو برباد کرنے سے بھی ہوتی ہے. جنگ اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں گند ڈالنے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. جنگ تو شروع ہو چکی ہے, آپ اس جنگ سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. آپ بم بارود سے, ہماری پاک فوج جو ہے وہ اتنی اعلیٰ فوج ہے, دنیا بھر کی بہترین ترین فوج ہے کہ جن کو اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی کمانڈ دے دی گئی کہ وہ جو ہے وہ حرمین شریف کی جو ہے باقاعدہ طور پر خدمت کے لیے جو ہے وہ اور ان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کی جو ہے وہ مامور کر دیا گیا. تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی بہترین ترین سپہ سالار ہمارا سپہ سالار ہے, ہمارے فیلڈ مارشل ہیں.
اس چیز کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. ہم میزائلوں کو روک سکتے ہیں, ہم بم بارود کو روک سکتے ہیں. نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو گن ڈالا جا رہا ہے, میں یہ اپنے آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اس کو روکا جائے. نوجوان نسل کو بے راروی اور بے حیائی کی طرف لگانے والے یہ ٹک ٹاکرز یا جو بھی لوگ, جو بھی اس میں ملوث ہیں لوگ, ان پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قانونی شکنجہ جو ہے وہ سخت کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نوجوان نسل کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس وقت میں, اور وہ اس طرح کے ریالٹی شو دیکھ کر اگر بگڑ گئے, تو پھر شاید ہمارے پاس آپشن نہیں رہے گی. ہماری نوجوان نسل جو جنگیں لڑنے کے ہمارے نوجوانوں کو قابل ہونا چاہیے تھا, ہماری نوجوان نسل کو ہماری فوج کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے تھا, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان فوج میں بھرتی نہ ہو پائے. یہ سازشیں ہیں ان کی. ہماری کوئی عورت جو ہے وہ پاک باز نہ رہے, پاک جو ہے وہ حیا کا پیکر نہ رہے, تاکہ کوئی پھر صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم نہ پیدا کر سکے. یہ سازش ہے یہودیوں کی, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ آج سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی باتوں میں یہ بہت پہلے کہہ گئے ہیں. انہوں نے بہت پہلے اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ ایک دور میں اس طرح کی یہودی لابی جو ہے وہ انگیج کر دی جائے گی, جس میں ہمارے ہی انفلوئنسرز کو اٹھا کے, اور یہ میں نے بھی بہت دفعہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے کہ ہمارے ہی انفلوئنسرز کو ہماری ہی قوم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہی انفلوئنسر سے, ہمارے ہی فیمس لوگوں سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, انہیں پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, اتنا پیسہ انہیں بھرا جا رہا ہے. بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی جوئے کی ایپس جو ہے وہ لانچ کی گئیں پاکستان میں, جس سے ہمارے لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کیا. آج دیکھیں وہ کہاں ہیں, آج ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, آج وہ کہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اگر آپ رجب بٹ کی بات کر لیں, ڈکی کی بات کر لیں, ان کو کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ یہاں پیک پر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی عروج ہے. بس جس وقت آپ یہاں پہ اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیں نا, خوف اور ڈر جو ہے وہ اپنے اندر بٹھا لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ نے زمین پر آ کر گرنا ہے. اس لیے ہمیشہ زمین پر ہی بیٹھے رہیں, لالچ نہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آفرز نہیں ہوئی ہوں گی کہ ہم بھی جو ہے وہ پروموٹ کریں چیزوں کو اور یہ کریں, لیکن ہم نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور نہ کریں گے, کیونکہ ہم جو ہے وہ, ہاں کوئی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے کہے تو میں ضرور کروں گی, کوئی اسلام کی بات کرنے کے لیے کہے تو میں ضرور کروں گی, کوئی حقیقت اور سچ کی بات کرنے کے لیے کہے تو میں ضرور پروموشن کروں گی. لیکن اگر کوئی نوجوان نسل کو بے راروی کی طرف لگانے کے حوالے سے کام کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور میں ہی نہیں, ہر وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اور جو اسلام کو سمجھتا ہے, معاشرے کو سمجھتا ہے, ہماری اسلامی اقدار کو سمجھتا ہے, وہ ہر شخص جو ہے وہ شیطانیت کے خلاف کھڑا ہوگا. ایلیومیناٹی کا میں ذکر کر رہی تھی, وہ میں ذرا اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دوں کہ ایلیومیناٹی ایک ایسا مذہب لانچ کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں کہ جس میں جو لوگ آتے جائیں گے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچتے جائیں گے. لوگ شہرت کے لالچ میں اپنی روح کو اس شیطان کے قبضے میں کروا دیتے ہیں, اور اب باقاعدہ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی, اور نہ جانے کون کون سے جو ہے وہ منتر جنتر پڑھ کر جو ہے وہ یہ روحوں کو جو ہے وہ شیطانیت کی طرف راغب کرتے ہیں, اور پھر انہیں گندے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ جتنا غلیظ کام کرتے ہیں, جتنا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ان لوگوں کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ شیطانیت کی طرف سے پروموشن ملتی رہتی ہے. یعنی کہ غلط کام کر کے آپ کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو یاد رکھیں یہ غلط کام آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ بن جائے گا, اور جب آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سزا ملتی ہے. ایک دن آتا ہے, یہ نہ یہ کہے کہ یہ آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا تو شہرت کی بلندیوں سے آپ گر نہیں سکتے. میں ہمیشہ دونوں کانوں کا ہاتھ لگا کے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے جتنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے, لوگوں کے دلوں میں جتنی عزت بنائی ہے, کوئی ایک غلطی بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے آپ کو نکال سکتی ہے. اسی لیے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے, غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن شیطانیت تو معاف نہیں ہو سکتی, شیطانیت کی پروموشن تو معاف نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس طرح کا کوئی ریالٹی شو بننا چاہیے.